السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ بچے، اپنے سبق کی طرف، اپنے ایسے لوگ کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ بچے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ جنرل ایوب خان نے پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کو پہلے مارشل لا کا نفاذ عمل میں لایا۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ ایوب خان کے مارشل لا کے پیچھے کون سی وجوہات تھی، جس میں پہلی وجہ ہم نے پڑھی ملک کی خراب معاشی حالت، جس میں ہم نے پڑھا کہ بچے کسی بھی ملک کی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں روز بروز حالات خراب ہو رہے تھے۔ ایک طرف پاکستان کے زرعی ملک ہونے کے دعوے کیے جا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ملک میں غذائی اجناس درآمد کی جا رہی تھی جس پر کافی خرچہ آتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے تقسیم کے طریقہ کار میں بھی خرابی تھی اور عوام بہت ہی پریشانی کا شکار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی کا بازار گرم تھا۔ سمگلروں کی پشپناہی بااثر لوگ کر رہے تھے، جبکہ کراچی جو پاکستان کا دارالخلافہ تھا، مختلف قسم کی بدعنوانیوں وہاں پر عروج پر تھی۔ بچے، اس میں ہم نے دوسری وجہ پڑھی سیاسی ابتری، کہ پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی عوام سیاسی رہنماؤں جو عوام ہیں اور سیاسی رہنما، انہوں نے ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ان کو بہت کوشش کی، مگر سیاسی حالات جو ہے وہ بہت ہی ابتر ہو چکے تھے۔ سیاسی کشمکش کا یہ علم تھا کہ مختلف وزارتوں میں اطمینان بخش کام نہیں ہو رہا تھا، آئے دن ملک میں وزیر اعظم تبدیل ہو رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، آپ کو میں نے بڑی بریفلی بتایا تھا کہ وزیر اعظم کیسے چینج ہو رہے تھے۔ بچے، ملک میں الیکشن ملتوی ہو رہا تھا، حکمران اپنے مفاد کے لیے الیکشن کو ملتوی کر رہے تھے۔ بچے، ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ملک میں برائے نام پارلیمانی نظام رائج تھا، عملاً وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ سیاستدان اسلام اور جمہوریت کے صرف زبانی دعوے کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام جو ہے وہ استحصال کا شکار تھے، ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ دونوں جو ہمارے مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، اس میں کچاؤ کی کیفیت پیدا کر رہی تھی ملک کی یہ صورتحال۔ بالآخر اس کا جو نتیجہ تھا وہ مارشل لا نکلا۔ ساتھ میں ہم نے پڑھا خراب تجارتی حالت تھی، معاشی حالت ہماری بڑی مایوس کن تھی۔ ہم نے اس میں پڑھا منافع خوری، اشیاء میں جو خوردنی جو اشیاء تھی اس میں ملاوٹ عام ہو چکی تھی، مصنوعات اور خام مال کی مانگ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ حکمران طبقے جو ہے اس چیز میں بہتری کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان کی کرنسی گر گئی تھی، پاکستان جو ہے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مغربی ممالک کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ صنعتی ترقی جو تھی اس کی رفتار بھی انتہائی سست تھی۔ صنعتی جھگڑے روز کا معمول، صنعت کی جو لوگ ہیں ان کی میں تالہ بندیاں، ہڑتالیں عام تھی، جھگڑے روز کا معمول بن چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے عوام ہمارے حکمرانوں سے بدظن ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے پڑھا معاشرتی خرابیاں۔ ہم نے اس میں پڑھا کہ معاشرے میں ایک بیگانگی کا احساس جو تھا وہ ہماری سیاسی اور معاشی جو ابتری تھی اس کے اثر کی وجہ سے معاشرے میں ایک بیگانگی کا احساس جو تھا وہ پکڑ رہا تھا۔ صوبائی عصبیت جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی تھی۔ معاشرے جو ہمارا ملک ہے اس میں مشرقی اور مغربی دونوں حصے ہیں، اس میں تناؤ جو ہے اس میں دوری مزید پھیل رہی تھی، اور عوام ایک بہت ہی ٹھوس تبدیلی کے خواہش مند تھے۔ جمہوریت، مساوات اور عوام کی معاشرتی جو خوشحالی ہے جس کا جو ان چیز کا باعث بنے، عوام اس ٹھوس تبدیلی کے محتاج تھے، اس ٹھوس تبدیلی کے خواہش مند تھے۔ بچے، ساتھ میں ہم نے پڑھا متفرق مسائل کے ملک کے سیاسی ادارے جو ہیں وہ کمزوری کے ساتھ ساتھ
ان میں احساس ذمہ داری بھی ختم ہو گئی تھی، بالکل بھی ان میں احساس ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ قومی اور عوامی مفاد کی جگہ اپنی مفاد جو ہے اس کے بارے میں سوچتے تھے، ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز تھا۔ حکومت کا جو ایک اہم ستون تھا عدلیہ، اس کا کردار بھی بالکل ہی ناقابل ستائش تھا۔ ملک کے دیرینہ مسائل جو تھے وہ مہاجرین کی آباد کاری، جیسا کہ ہم اپنے دوسرے پچھلے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں، مہاجرین کی آباد کاری، انیشیل پرابلمز آف پاکستان کے ابتدائی مسائل، مہاجرین کا مسئلہ تھا، نہری پانی کا مسئلہ تھا، مسئلہ کشمیر تھا۔ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی سیاستدان کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اسی حالات میں، ان تمام تر حالات میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایسے میں سکندر مرزا نے آئین کو ختم کیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، جس سے جمہوری عمل کو سخت دھچکا پہنچا۔ جی یہ تو تھا ہمارا پس منظر۔ چلیں بچے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بچے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایوب خان کے دور حکومت کی اصلاحات۔ بچے ایوب خان نے ان تمام تر جو حالات میں نے ابھی بیان کیے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جب حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ اصلاحات کیے، جس اصلاحات میں زرعی اصلاحات، معاشی اصلاحات، سیاسی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات اور آئینی اصلاحات شامل ہیں۔ جبکہ آج ہم ڈسکس کریں گے زرعی اصلاحات اپنے ٹاپک میں اور معاشی اصلاحات۔ بچے پاکستان، اگر زرعی اصلاحات کی طرف ہم جائیں تو چونکہ پاکستان، ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ایک زرعی ملک ہے، بیسیکلی اگر کہا جائے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے حکومت نے 31 اکتوبر 1958 کو جو نئی حکومت ایوب خان کی آئی، انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا۔ بچے اس کمیشن نے زراعت کے مسائل کے حل اور بہتری کے لیے ایک رپورٹ جنوری 1959 میں حکومت کو پیش کی اور حکومت نے اس پر فوری عمل کیا اور کچھ اصلاحات نافذ کی۔ بچے زرعی اصلاحات میں مطلب کچھ جو اقدامات تھی، ضروری اصلاحات تھی، اس کو ہم نمبر وائز پڑھیں گے اب۔ بچے پہلے جو اصلاحات میں، زرعی اصلاحات میں پہلی بات جو کی گئی وہ تھی کہ حکومت نے تمام جاگیریں ختم کر دی۔ کسی بھی شخص کے لیے جو ملکیت کی حد تھی وہ صرف اور صرف 500 ایکڑ نہری۔ بچے یہاں نہری کی بات آتی ہے، یہ وہ زمین ہوتی ہے جس کو نہری پانی کے ذریعے آبپاشی جس کی جاتی ہے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے حد ملکیت جو تھی وہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھی گئی۔ اس کے علاوہ زمیندار اپنے پاس باغات کے لیے بھی 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا تھا۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ کسی بھی شخص کے لیے حد ملکیت جو تھی وہ 500 ایکڑ نہری رکھی گئی اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھی گئی۔ ساتھ میں بیٹا میں آپ کو بس یہ اسی پوائنٹ میں ہی یہاں پر سمجھا دوں کہ فرض کریں اگر کسی کے پاس زیادہ زمین ہے تو اس سے وہ زیادہ زمین جو ہے وہ حکومت اپنے قبضے میں لے لے گا، اور اس کے پاس اگر فار ایگزامپل اس کے پاس 1000 ایکڑ نہری زمین ہے تو وہ 500 ایکڑ نہری رہ جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 1500 ایکڑ بارانی ہے تو اس سے وہ زائد زمین حکومت اپنی تحویل میں لے لے گا اور اس کے پاس صرف اور صرف 1000 ایکڑ بارانی زمین جو ہے وہ رہ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو باغات ہیں تو باغات کے لیے بھی وہ اپنے ساتھ صرف اور صرف 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا ہے۔ بچے اس میں تیسری بات کہ جو مزارعین ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور کسی سے جبراً جو ہے وہ خدمت لینا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا۔ یہاں پر مزارعین وہ ہیں جو زمینداروں کی زمینوں کو بوتے ہیں، مطلب کسان۔
بچے میں نے ابھی پہلے پوائنٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ زمینداروں کے پاس جو زائد زمین تھی وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی، تحویل میں لے لی، اور اس کی جگہ حکومت نے ان کو سرکاری بانڈز دے دیے، مطلب سرکاری بانڈز مین پیسے دے دیے۔ بچے آگے ہم نے دیکھا کہ پڑھا نمبر 5 پوائنٹ میں کہ پڑھنا ہے کہ حکومت نے ایک نیا انقلابی قدم اٹھایا اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یکجا کیا اور اس کو جدید کاشتکاری کے قابل بنا دیا۔ بچے یہ تھے ہمارے زرعی اصلاحات۔ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ حکومت نے تمام جاگیریں ختم کر دی، کسی بھی شخص کے لیے حد ملکیت جو ہے وہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھی گئی، اور باغات کے لیے 150 ایکڑ زمین وہ جو ہے وہ شخص رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی زمین جو ہے وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی اور اس کے بدلے حکومت نے ان کو سرکاری بانڈز دیے۔ ہم نے آگے پوائنٹ پڑھا کہ مزارعین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور ان سے جبراً خدمت لینا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا۔ ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا کہ حکومت نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھے کر کے اس کو جدید کاشتکاری کے قابل بنایا۔ بچے اگر اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں تو اس میں کچھ خرابیاں بھی ضرور تھیں، لیکن زرعی اصلاحات جو اگر وقت کے تناظر سے اس کو دیکھا جائے تو اس نے پاکستان کی معیشت میں کافی بہتری لائی۔ ان اصلاحات کے تحت کسانوں غریب طبقے کے حقوق کو تسلیم کیا گیا، زمینداروں کو، کسانوں کو ٹیوب ویل، ٹریکٹر آسان قرضوں پر دیے گئے۔ بچے کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی ان اقدامات کو ایوب خان کی حکومت نے گرین ریولوشن مطلب سبز انقلاب کا نام دیا۔ بچے امید ہے آپ کو زرعی اصلاحات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچے آگے بڑھتے ہیں اپنے معاشی اصلاحات کی طرف۔ بچے ایوب خان نے پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے کہ ایوب خان کے دور میں 1960 کی دہائی کو بعض حلقوں نے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کا نام دیا، ترقی کی دہائی کا نام دیا۔ بچے حکومت نے نئی صنعتیں لگانے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی پر کام شروع کیا۔ انہوں نے نہ صرف ان صنعتوں کو جو مردہ پڑے تھے، خراب پڑے تھے، ان کو ترقی دی، بلکہ نئی صنعتیں بھی لگانے کے لیے کوشش کی، لگائیں۔ معاشی ترقی کا جو ہے ایوب خان کے اگر ہم بچے معاشی ترقی کا اندازہ لگائیں تو ہم وہ اندازہ جو ہے وہ ایوب خان کے دور حکومت میں دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے سے لگا سکتے ہیں۔ ایوب خان کی اصلاحات کے نتیجے میں ہمارے ملک کو جو ترقی ہوئی وہ ہم نے اس آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے بیٹا کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے اس میں اضافہ 30% سے بھی بڑھ گیا تھا۔ ہماری برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ بچے صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ ہمیں ترقی ہوئی۔ زرعی شعبے میں جو ہماری ترقی تھی وہ 15% سے زیادہ ہوئی، اور اس دور میں ملک کے کارخانوں میں اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا اور زر مبادلہ بھی بچایا گیا۔ بچے اگر صنعتی ترقی کو دیکھا جائے تو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو 1949 میں قائم ہوئی تھی، اس کو ایوب خان کے دور حکومت میں مزید فعال بنانے کے لیے اس کے 2 حصے بھی بنائے گئے تاکہ نئے حالات میں بہتری آئے۔ بچے اس دور میں مختلف بڑے بڑے ڈیم مثلاً منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم پر بھی کام شروع ہوا، جیسے منصوبوں پر بھی کام شروع ہوا، اور گھریلو صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی کافی اقدامات کیے گئے تاکہ شہری علاقوں کے علاوہ ہمارے جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی ترقی کی رفتار میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ بچے معاشی اصلاحات دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے ایوب خان نے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے اس دور میں ان معاشی اقدامات کو بعض حلقوں نے دی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، ترقی کی دہائی کا نام دیا۔ ایوب خان نے نئی صنعتوں کے لیے جامع منصوبہ بندی کی، صنعتوں کو نئے سرے سے مردہ صنعتوں کو نئے سرے سے ترقی دی، بلکہ نئی صنعتیں بھی لگائیں۔ معاشی ترقی کا اندازہ میں نے بتایا کہ ہم دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں سے لگا سکتے ہیں، اور اس کی آپ کو میں نے اس کے اصلاحات جو تھی اس کے نتیجے میں ملک کو جو ترقی ہوئی میں نے آپ کو وہ
بتا دی کہ قومی آمدنی میں ہمیں کتنا اضافہ ہوا، برآمدات میں، صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، ملک کے کارخانوں میں خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر بھی زور دیا گیا۔ پھر میں نے آپ کو PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے آپ کو تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم جیسے منصوبوں پر کام کا شروع ہونا بھی بتایا۔ میں نے آپ کو گھریلو صنعتوں کے فروغ کے بارے میں بھی بتایا۔ بس بیٹا یہی باتیں تھی اس ٹاپک میں۔ بیٹا اور اگر کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو انشاءاللہ آپ آن لائن کلاس میں آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اور اللہ حافظ بیٹا۔